جان بچانا کوئی غلط کام کیسی ہو گیا؟ زیڈ قائل نہیں ہوا۔ اس کے لیے ایک بار الیا بدلنا کافی تھا۔ یہ صبح و شام کا چکر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم اپنی سمجھ کو ناحق تکلیف مت دو۔ 6-7 ہزار کم نہیں ہوتے، کوئی اور آ جائے گا، میں نے برہمی سے کہا۔ جیرا اور سوال جواب کیے بغیر کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ جاؤ۔ غالب کا قرض میں نے معاف کیا۔ کمال ہے، قرض تو رہتا ہے۔ خود غالب صاحب کے یہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے ایک انسانی فرض پورا کیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ مدد نہ کرتے تو کسی اور کے جرم میں مجھے ضرور پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا جاتا۔ انہوں نے سب کا بانڈا پھوڑ دیا اور اصل قاتلوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے تو میری جان بچ گئی تھی۔ خیر آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لو، یہ کام غلط نہیں ہے۔ اس کا اندازہ بھی تمہیں بہت جلد ہو جائے گا، مگر بعد میں کبھی تمہاری زبان سے اس بارے میں کوئی بات کسی نے بھی سنی تو ہم بھی سن لیں گے۔ اخبار والوں کے کان بھی ہزار ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی۔ آپ بھی اخبار والے ہو؟ اور کیا میں تمہیں جیل سے بھاگا ہوا لگتا ہوں؟ میں نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھایا۔ تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی تقریباً ویسا ہی معاملہ ہے جیسا تمہارا تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر لندن سے آئی تھی۔ کچھ لوگوں نے جو بڑے نامی گرامی قاتل اور بدماش ہیں اسے اوپر بہت بلندی سے نیچے دھکیل دیا اور قتل کو خودکشی بنا دیا۔ لیڈی ڈاکٹر کا جرم کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ اصل مجرموں نے ایک بہت بڑے آدمی کو زہر دے کر ہلاک کرایا تھا۔ وہ آدمی ہاسپٹل میں داخل تھا۔ جب یہ لیڈی ڈاکٹر اس سے ملنے گئی تو زہر دینے والوں نے الزام لیڈی ڈاکٹر پر عائد کر دیا اور یہ کہا کہ اس نے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے دوڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی تھی، حالانکہ اسے اٹھا کے پھینکا گیا تھا۔ اس طرح انہوں نے ایک نہیں 2 قتل کیے۔ ان کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ میں بیس بدلے بغیر یہ کام کروں گا تو ڈاکٹر شیلی کی طرح مارا جاؤں گا۔ روانی میں نام میری زبان پر آ گیا۔ ڈاکٹر شیلی انگریز ہوگی؟ میں نے فوراً اپنی غلطی کی تلافی کی۔ ہاں، ظاہر ایسے نام ہماری لڑکیوں کے نہیں ہوتے۔ تفتیش کے لیے میرا دن میں صورت بدل کے پھرنا ضروری ہے، رات کو بھی مجھے چھپ کے رہنا ہوگا۔ اصل چہرہ کسی نے غلطی سے بھی دیکھ لیا تو میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس نے سر ہلایا۔ دن میں کیا اولیا ہوگا؟ ایک غیر ملکی وکیل کا۔ میں ظاہر کروں گا کہ لندن سے آیا ہوں اور ڈاکٹر شیلی کے لوائقین نے مجھے اس کیس میں وکیل نامزد کر کے بھیجا ہے۔ میرے کاغذات تیار ہیں۔ میں پولیس کو بھی تفتیش کا رخ نہیں بدلنے دوں گا اور خود بھی حقائق کی کھوج میں رہوں گا۔ قاتل اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ کسی برطانوی وکیل پر ہاتھ ڈال سکے۔ ایک برطانوی ڈاکٹر کو مارنے کے الزام میں ان کے خلاف پہلے ہی تحقیقات ہو رہی ہیں اور برطانوی قونصلیٹ نے بہت اعلیٰ سطح پر حکومت پر دباؤ ڈالا ہے۔ میری حفاظت خود حکومت کرے گی۔ اچھا کیا آپ نے سب بتا دیا، اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر اصلی قاتلوں کو پھانسی ہوگی تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں نے اس کام میں ہاتھ بٹایا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے، زیڈ کے ہر صبح مجھے ایک برطانوی وکیل کا اولیا اختیار کرنا ہے، شام کو یہ چہرہ بدل کے پھرنا ہے۔ اصل چہرہ بہرحال کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ مشکل کام صبح کا ہے، رات کو معمولی سی تبدیلی سے کام چل جائے گا۔ کیا اس کے لیے مجھے روز بیک اپ اتارنا پڑے گا؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ترکیب نکالو، کوئی ماسک و نقاب قسم کی چیز۔ کمال ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی ماسک اتنا حقیقی نہیں ہوتا کہ اصلی چہرہ نظر آنے لگے اور دن کے اجالے میں کسی کو شک نہ ہو۔ سٹیج پر تو چل جاتا ہے کیونکہ دیکھنے والے دور سے دیکھتے ہیں، اور پھر روشنی کتنی بھی ہو سورج کے اجالے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک حل ہے اس مشکل کا۔ وہ کیا؟ کچھ دن میں خود میک اپ کروں گا، ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ آئینے میں دیکھتے رہیں، چند دن میں آپ خود سیکھ لیں گے اور اپنا میک اپ خود کر لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں جو چیزیں رنگ روپ پلیا بدلنے میں کام آتی ہیں وہ خود میں فراہم کروں گا۔ میں اور آپ آنے جانے کے چکر سے بچ جائیں گے۔ ویری گڈ۔ کیا یہ میک اپ دیر پا ہوگا؟ میرا مطلب ہے دن میں پانی سے یا دھوپ سے خراب تو نہیں ہوگا؟ اور کتنے دن چلے گا؟ 3 دن تو چلے گا۔ اس کے بعد سوکھ کے خراب ہوگا تو جریوں جیسی لائنیں پڑ جائیں گی، پھر خشک مٹی کی طرح بھرا ہو کے جڑنے لگے گا۔ 3 دن میں آپ منہ دھوئیں، نہائیں، شیو مت کریں۔ دھوپ کا اثر ہوگا اگر آپ مسلسل 2 دن دھوپ میں پھرتے رہے۔ میک اپ اتارنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس میں مخصوص چیزیں استعمال ہوتی ہیں، سب کیمیکل ہوں گے۔ میری جلد کا کیا بنے گا؟ جلد پر اثر ضرور پڑے گا۔ فلم والے تو کام ختم کر کے میک اپ اتار دیتے ہیں اور جلد کو ٹھیک رکھنے والے لوشن کریم استعمال کرتے ہیں، غیر ملکی اور بہت اچھے قسم کے سکن ٹونک اور کنڈیشنر۔ رات کو میں بھی کر لوں گا۔ میں نے کہا تم لکھ دینا سب کے نام، مگر رات کو میک اپ دوسرا ہوگا۔
رات کو میک اپ کے بغیر چہرہ کچھ بدل جائے تو کام چل جائے گا۔ میں نے سوچ کر کہا، جب میں میک اپ کا ماہر ہو جاؤں گا تو فلموں میں کوشش کروں گا۔ اچانک مجھے شوق ہو گیا ہے کہ نیلو، زیبا اور دیبا کا میک اپ کروں، بڑا مزہ آتا ہوگا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ان کے اپنے میک اپ مین ہوتے ہیں، کسی ایرے گہرے کو وہ ہاتھ کہاں لگانے دیتی ہیں؟ ماہر بننے میں تو کئی سال لگ جاتے ہیں مسٹر اے۔ میں نے مایوسی سے کہا، اچھا لیکن مسٹر زیڈ، جب میں یہ کام خود کرنے لگا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تمہاری ضرورت کہاں رہے گی؟ کمال ہے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں نے تو آپ کی مشکل آسان کی تھی۔ میں نے ہنس کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، 5,000 ماہانہ تمہیں ملتے رہیں گے، کیا پتا درمیان میں کبھی پھر تمہارے ماہرانہ مشورے کی ضرورت پڑ جائے۔ رازداری کی شرط سب سے اہم ہے۔ اور یہ کام کب تک چلے گا؟ ابھی ہم 3 مہینے کا معاہدہ کرتے ہیں، کام اس سے پہلے ختم ہو گیا تب بھی رقم تمہیں ملتی رہے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تم کس حد تک کارآمد ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 1,000-2,000 ماہانہ ایسے ہی دیتے رہیں، تمہیں اپنا مشیر رکھ لیں، جب ضرورت ہو پھر بلا لیں۔ اچھا اور بھروسے کا آدمی ہو تو ہم قدر کرتے ہیں مسٹر زیڈ۔ مجھے منظور ہے۔ اس نے خوش ہو کے ہاتھ ملایا۔ آج تو میں کچھ بھی نہیں لایا تھا، کل آپ میرا کمال دیکھنا۔ آج مجھے بھی فرصت نہیں، ویسے بھی آدھا دن تو گزر گیا ہے۔ کل صبح میں خود تمہارے پاس آؤں گا، بتاؤ میں کہاں ہوں؟ اس نے مجھے ایک فلم اسٹوڈیو کا پتہ بتا دیا جہاں اسے رات بھر شوٹنگ میں حصہ لینا تھا۔ میں اسٹوڈیو کے گیٹ پر ملوں گا ورنہ آپ کو اندر کوئی نہیں جانے دے گا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے کچھ ٹپ دیے کہ چہرے اور حلیے کو ناقابل شناخت بنانے کے لیے میں خود کیا کر سکتا ہوں، مگر وہ عام سی باتیں تھیں جو میں بھی سمجھتا تھا۔ زیڈ خود کو فنکار کہتا تھا۔ جس ملک میں بڑے فنکار بھی خوشحال نہ ہوں، وہاں زیڈ جیسے چھوٹے فنکار کی تنگ دستی سمجھ میں آتی تھی۔ انا نے پہلے اسے تذبذب میں مبتلا رکھا، ملا کر اس نے ہمت کر کے کچھ ایڈوانس مانگ لیا۔ بیانے کے بغیر تو معاہدہ پکا نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ میں نے اس کی ضرورت کو سمجھ لیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ تو اصولی بات ہے۔ وہ نصف رقم لے کر خوش بلکہ ممنون نظر آنے لگا۔ میری فرمائش پر اس نے انارکلی بازار سے کچھ چوڑیاں بدلنے کا سامان بھی لا کر دیا اور رخصت ہو گیا۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر کے چائے بنائی اور ایک ڈبہ بسکٹ کھا کے لنچ کی ضرورت سے بے نیاز ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ 2 بجے کے بعد وقار یوسف آئے گا، پھر شاید رابعہ واپس آئے گی اور آخر میں شام کو منظر پہنچے گا۔ اس درمیان میں غالب یا نازو کا آ جانا بھی بعید الامکان نہ تھا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چوکیدار کی یونیفارم پہن لی۔ ٹالکم، پاؤڈر، کاجل کے ایک مرکب کی ڈبیا مجھے زیڈ فراہم کر گیا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں چہرے پر ملنے سے میری جلد کا سفیدی مائل گندمی رنگ خاصا سانولا ہو گیا۔ زیڈ کی ہدایات کے مطابق میں نے ٹیشو پیپر سے رنگ کو پھیلایا اور اس میں قدرتی یکسانیت پیدا کی۔ وہ انارکلی کے کسی ہیئر ڈریسر سے بالوں کی وگ اور ایک پرانی اینک بھی لایا تھا۔ سادہ گول شیشوں والی اینک میرے چہرے کے سائز کی مناسبت سے بہت چھوٹی تھی۔ فریم پرانا ہو گیا تھا۔ اسے ناک پر جما کر میں نے سر پر بیرٹ کیپ رکھی اور آئینہ دیکھا تو تبدیلی کے مجموعی تاثر کو دیکھ کے خنس پڑا۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے مشین گن نکالی اور کندھے پر لٹکا لی۔ اس کا میگزین آڑی پٹی کی شکل میں سینے پر آ گیا تو میں 100% سیکیورٹی گارڈ نظر آنے لگا۔ پہلا شاک وقار یوسف کو ہوا۔ 2:15 بجے اس نے چابی لگا کے باہر سے دروازہ کھولنا چاہا۔ میں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو وہ کچھ حیران نظر آ رہا تھا کہ آج اس سے بھی پہلے کوئی آفس پہنچ گیا۔ پھر اس نے دستک دی اور میں نے دروازہ کھولا تو میرا ہاتھ پیشہ ورانہ جلدی کے ساتھ مشین گن سنبھال چکا تھا۔ وقار بکھلا کے رک گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے آواز بدل کر کہا۔ پہلے تم بتاؤ اپنا نام۔ کیا نام ہے؟ میں کام کرتا ہوں یہاں، یہ تو میرا آفس ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بی بی صاحب نے بولا ہے کہ اندر کسی کو مت آنے دو۔ پہلے پوچھو کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں مالک ہوں اس کمپنی کا، اور تم کس بی بی کی بات کر رہے ہو؟ رابعہ قاری ایڈوکیٹ میری پارٹنر ہے۔ نام بولو اپنا۔ وقار یوسف۔ بی بی صاحب نے بتایا نہیں تمہیں؟ بتایا تھا۔ میں نے گن کو نیچے کر لیا۔ ایک وقار یوسف صاحب آئے گا، ایک منظر صاحب آئے گا، معاف کرنا آپ نے نام دیر سے بتایا۔ وقار کرسی پر بیٹھ کے مجھے گورنے لگا۔ تمہیں چوکیدار رکھا کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے اسے مشین گن دکھائی۔ یہ ثبوت ہے، ہم ڈاکو ہوتا تو یہ وردی پہن کے ادھر نہ بیٹھا رہتا۔ اس نے مزید جرا کی۔ بی بی صاحب سے میری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ وہ خود کہاں ہے؟ مجھے کیوں رکھا گیا ہے؟ اتنی تنخواہ پر؟ ڈیوٹی کب سے کب تک ہوگی؟ آخر میں اس کو خیال آیا کہ اس نے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ شیر خان ولد شمشیر خان، تحصیل 4 سدہ، ضلع مردان۔
اچانک وقار یوسف نے پشتو بولنی شروع کر دی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی روانی سے پشتو بول دیتا ہے۔ کبھی اسے کسی سے بھی پشتو میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کی نوبت آئی تھی۔ اب معلوم نہیں وہ کیا پوچھ رہا تھا اور میرا یہ حال تھا کہ ترکی تمام شد۔ صاحب ہم پشتو نہیں جانتا، مردان کے پٹھانوں اور پشتو نہیں جانتے؟ تم ضرور کوئی جال ساز ہو، شرافت سے بتا دو کہ کیا چاہتے ہو، ورنہ میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ یہاں کوئی بدماشی نہیں چلے گی، یہ وکیلوں کا دفتر ہے۔ اسی وقت رابعہ آ گئی، لیکن وہ میرا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کے بدحواس نہیں ہوئی۔ وقار یوسف نے اسے مسکراتے دیکھا تو چکرا گیا، پھر میں ہنسنے لگا اور وقار یوسف کو اپنے بے وقوف بننے پر ہنسی آئی۔ کمال کر دیا آپ نے، تو بڑے اچھے ایکٹر بھی ہیں آپ، اس نے خفت سے کہا۔ مگر یہ اچانک آپ دونوں کہاں سے ٹپک پڑے؟ رابعہ نے کہا، بس آ گئے جگ مار کے، میں اپنا سامان تمہارے گھر پر چھوڑ آئی ہوں، آج سے میں بھی ہر روز آفس میں بیٹھوں گی۔ واقعی؟ وقار یوسف نے خوش ہو کے کہا، کتنے دن؟ کتنے دن کیا، مستقل بیٹھوں گی جیسے تم بیٹھتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا، ضرور اس میں بھی کوئی اسرار ہے۔ ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے خم نے اسے مختصراً اپنا پروگرام بتا دیا۔ سمجھ لو سکندر بخت غائب ہو گیا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ رابعہ نے کہا، یہی بات میں تمہاری بیوی کو سمجھا کے آئی ہوں کہ حضرات رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، صبح غائب، بس ایک پرچہ چھوڑ گئے تھے کہ تم گھر جاؤ۔ وقار یوسف تابع دار قسم کا سب کی خوشی میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ رابعہ کو وہ باس بھی سمجھتا تھا، استاد بھی اور باجی بھی، لیکن میری بھی عزت اتنی ہی کرتا تھا اور اختلاف کرنا جانتا ہی نہ تھا۔ اس کا خلوص، اس کی خدمت گزاری سب کے لیے بالکل بے غرض تھی۔ اس نے مجھ سے یہ شکایت بھی نہیں کی کہ میں نے اس کی گاڑی کا کباڑہ کر دیا تھا۔ رابعہ نے مجھے ڈاکٹر شیلی کے قتل کی فائل دے دی اور میں نے اندر والے کمرے میں لیٹ کے اس درخواست کا مطالعہ کیا جو رابعہ کے ساتھ دوسرے سینئر وکیلوں نے صدر چیف جسٹس آف پاکستان، آئی جی وغیرہ کے علاوہ برطانوی قونصلیٹ کو ارسال کی تھی، اور یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو سرکاری مشینری حرکت میں آنے پر مجبور ہوئی اور دلاور کے خلاف FIR درج ہو گئی تھی۔ اصل درخواست کے حقائق اتنے ناقابل تردید تھے کہ اس معاملے کو دبانا ممکن نہ رہا تھا، اور اعلیٰ سطح پر تفتیش کے احکامات وصول ہو جانے کے بعد مقامی پولیس بھی بے اختیار اور بے بس ہو گئی تھی۔ FIR بھی چیف جسٹس کے حکم پر درج کی گئی اور مدعی صرف وکلاء ہی نہیں تھے، خود برٹش قونصلیٹ نے وزارت داخلہ کے توسط سے ایک فریق بننے کی درخواست کی تھی۔ ہوم سیکرٹری IG سے 3 اعلیٰ افسران کے نام مانگے تھے جو اب کیس کی تفتیش کر کے رپورٹ عدالت عالیہ کو پیش کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اسلام آباد SP ظفر یاد کو نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے معاون CIA کا ایک DSP شاہد علی اور SHO انسپیکٹر خدا بخش تھے۔ FIR کو پڑھنا تو ناممکن تھا، لیکن میں نے دوسری سب دستاویزات کا مطالعہ کیا جن کی نقول رابعہ کو بھی ارسال کی گئی تھی۔ ان میں برطانوی قونصلیٹ کا وہ خط بھی شامل تھا جس میں حصول انصاف کی خاطر تمام وکیلوں کی کوشش کو سراہا گیا تھا اور یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ڈاکٹر شیلی کے قتل کے سلسلے میں ان سے خیر ممکنہ تعاون کیا جائے گا۔ فائل پڑھنے کے بعد میرا حوصلہ 2 چند ہو گیا اور میں فائل کو سرانے رکھ کے اپنے تصور میں گم ہو گیا۔ میں نے دلاور کو ہتھکڑی سمیت حوالات سے باہر نکلتا دیکھا، عدالت میں اسے مجرموں کے کٹہرے میں دیکھا، اسے جیل کے لباس میں کال کوٹری کے اندر دیکھا، اخبار میں اس کو پھانسی دیے جانے کی خبر دیکھی اور اس کی لاش دیکھی جو صبح صبح جیل کے دروازے پر اس کے ورثاء کے حوالے کی گئی تھی۔ دلاور کی گردن 1 ہاتھ لمبی ہو گئی تھی اور چہرہ جان کنی کی حیثیت سے مسخ ہو گیا تھا۔ یہ سب میری خواہشات کے عکس تھے۔ حقیقت کی منزل ابھی بہت دور تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کے پہلے تیر کا نشانہ کون ہوگا، میں یا دلاور۔ جو میں اس کے لیے سوچ رہا تھا اس سے زیادہ برا وہ میرے لیے سوچتا تھا، مگر کسی کے چاہنے سے کچھ ہوتا تو دنیا کب کی نیست و نابود ہو جاتی۔ ایسا کوئی نہ تھا جس کا دشمن نہ ہو اور وہ خود کسی کے وجود کو دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا نہ دینا چاہتا ہو۔ باہر کے آفس میں اب موکل آنے لگے تھے۔ رابعہ اور وقار یوسف مصروف تھے۔ میں نے سو جانا بہتر سمجھا اور سوچتے سوچتے سو گیا۔ پھر اچانک جیسے بھونچال آ گیا، مجھے یوں لگا جیسے مگرمچھ میری ٹانگ پکڑے مجھے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ میں گھبرا کے اٹھا اور بڑی مشکل سے اپنی ٹانگ چھڑانے میں کامیاب ہوا۔ مگرمچھ تھا منظر جس نے مجھے ٹانگ کھینچ کے بیڈ سے نیچے گرانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس کشمکش کے نتیجے میں میری کوشش کسی حد تک کامیاب رہی۔ میں نیچے تو نہیں گرا، لیکن میرا جوتا اتر کے منظر کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یار حد ہو گئی،
وکیلوں کے آفس میں ایک وکیل ایسی لا قانونیت کا مظاہرہ کرے؟ میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ مظاہرہ تو ابھی ہوگا بوتنی کے۔ منظر نے جوتے کو گنڈاسے کی طرح لہرایا۔ تیرا جوتا اور تیرا سر، ایک بال نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا یار پہلے اپنے بال بچوں کی سنا، کتنے ہیں؟ بال زیادہ ہیں سر پر یا بچے؟ اور مشین وہی پرانی چل رہی ہے؟ مشین؟ ابے کون سی مشین؟ منظر کنفیوز ہو گیا۔ وہی یار جس میں تو بچے بناتا ہے۔ میں نے کہا سالے وہ میری بیوی ہے۔ خاک بیوی ہے؟ گھر میں جوتے کھاتا ہے اس سے اور باہر آ کے لوگوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے۔ 16 بچوں کے اکلوتے ابا۔ منظر نے جوتا میری طرف پھینکا۔ تو باز نہیں آئے گا ڈرامے بازیوں سے۔ یہ کیا سوانگ بھرا ہے؟ ویسے ٹھیک ہو رہا ہے تیرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے۔ رابعہ نے چوکیدار کی وردی پہنا دی۔ اب اسے یہ اوقات ہے تیری، بعد میں کیا ہوگا تیرے گھر میں؟ میں نے جوتا کیچ کر لیا۔ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، کوئی گھر کو چڑیا گھر تو نہیں کہے گا۔ منظر بیٹھ گیا۔ دیکھ یار، تو مجھے 16 بچوں کا تانا مت دیا کر، اس سے میری حوصلہ شکنی نہیں ہو سکتی بوتنی کے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، میں تو کہتا ہوں کچھ اور بھی رونق ہونی چاہیے۔ تم سب اپنے اپنے بچے بھیج دینا میرے پاس، اس ریوڑ میں شامل ہو کے پل جائیں گے، ورنہ تمہیں تو فرصت ملے گی نہیں ان کو پالنے کی۔ میں نے کہا کیا سب چلے گئے؟ رابعہ کو وقار یوسف اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ میں بھی جا رہا تھا۔ رابعہ نے کہا کہ چوکیدار کو جگا دو، اندر سو رہا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا تجھے معلوم نہیں تھا تو پھر تو نے کیسے پہچانا مجھے؟ وہ کیا ہے ولی راولی می شناسد، ایسے ہی سمجھ لے کہ حرامی کو حرامی پہچانتا ہے۔ ویسے تو رابعہ نے بتا دیا تھا سب کچھ، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو مل ہی لوں، ابھی کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں یار، آج کے بعد یہاں آفس میں کوئی بات نہیں ہوگی، تم لوگ جاؤ گے تو میں آ جاؤں گا۔ آئیڈیا اچھا ہے لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ گاڑی میں بھروسے کا آدمی بھیجا تھا، صبح و شام چہرہ بدلے گا، کسی نے پہچان لیا تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے بیٹا۔ میں نے کہا کیا تو پہچان سکتا تھا مجھے اس حلیے میں اگر معلوم نہ ہوتا؟ منظر نے نفی میں سر ہلایا۔ تیرا واسطہ پڑے گا پولیس کے انتہائی ہوشیار افسروں سے اور چودھری دلاور سے۔ اصل خطرہ تو ان سے ہوگا، انہیں کوئی شک نہ ہوا تو پھر کوئی خطرہ نہیں۔ منظر نے جانے سے پہلے مجھے بتایا کہ انسپیکٹر خدا بخش اور ڈی ایس پی شاہد علی تفتیش کا رخ موڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ڈی ایس پی شاہد کچھ عرصہ پہلے انسپیکٹر تھا اور اسی تھانے میں ایس ایچ او بھی تھا جہاں اب خدا بخش آ گیا ہے۔ خدا بخش پہلے سب انسپیکٹر تھا اور شاہد علی کا ماتحت تھا۔ ان دونوں کو دلاور نے اپنی کوشش سے تفتیشی ٹیم میں شامل کرایا ہے۔ اس نے اوپر مقامی ایس پی اور ڈی آئی جی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ رسائی کا مطلب عام فہم الفاظ میں یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے قانون کے لمبے ہاتھوں کی راہ میں دولت کی دیوار اٹھا دی تھی اور خود اس کے پیچھے پناہ لے لی تھی۔ اوپر والے افسران کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاندار بنگلوں سے اپنی شاندار گاڑی میں اپنے شاندار آفس پہنچ کے صرف افسری کریں۔